بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے دردناک مظالم کی الم انگیز داستان۔ سن 2022 میں سامنے آنے والے چند تکلیف دہ واقعات سے انتخاب۔ مرتبہ مہر محمد داؤد صاحب۔ احمدی پابند سلاسل۔ سال سن 2022 میں 26 احمدیوں کو گرفتار کیا گیا۔ کئی احمدیوں کو ہر سال گرفتار کیا جاتا ہے، لیکن ان میں سے کچھ لمبے عرصے تک پابند سلاسل رہتے ہیں۔ 6 احمدی اس سال کی آخر تک قید میں ہیں، ان میں سے 5 تو سن 2020 سے پابند سلاسل ہیں اور سپریم کورٹ نے بھی ان کی ضمانت رد کر دی ہے۔ سائبر کرائم کے قوانین۔ جماعت احمدیہ کے ایک عہدیدار کے خلاف FIA سائبر کرائم ونگ لاہور میں ایک مقدمہ FIR نمبر 99 سن 2022 کے تحت 28 اکتوبر سن 2020 کو درج کیا گیا۔ اس مقدمہ میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 الف اور 153 الف کے ساتھ الیکٹرانک کرائم کے تحفظ کے سن 2016 کے آئین کے تحت 1860 RW کی شق 11 شامل ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ چودھری غلام مرتضیٰ ورک نے اس سال دسمبر میں اس کیس میں 295 جیم بھی شامل کر دی، جس کی سزائے موت ہے۔ مذہبی آزادی دینے سے انکار۔ باغبان پورہ گوجرانوالہ میں 7 اور 8 دسمبر کی درمیانی شب 2 بجے پولیس بھاری مشینری کے ساتھ آئی، مسجد کے راستے کو بند کر دیا گیا اور قریبی لائٹ بند کر دی گئی۔ پولیس نے مینار کو منہدم کر دیا اور ملبہ اپنے ساتھ لے گئی۔ اس دوران سیکیورٹی کیمرہ اور مسجد کی دیوار کو بھی نقصان پہنچا۔ 13 ستمبر کو DSP اور تھانے کے SHO نے 13 پولیس والوں کے ساتھ مل کر گوجرا ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں مسجد کے دوسرے مینارے کو بھی منہدم کر دیا۔ اس سے قبل سن 1974 میں بلوائیوں کے ایک ہجوم نے پہلا مینارہ منہدم کر دیا تھا۔ 30 اگست کو مٹیال ضلع جہلم میں تحریک لبیک پاکستان کے دباؤ میں پولیس نے احمدیوں کو سنگین نتائج کی دھمکی دی اور احمدیوں کو مسجد کے مینارے ہٹانے پڑے کیونکہ ریاست کی طرف سے حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں۔ 30 جنوری کو کنری ضلع عمرکوٹ میں 9 لڑکوں نے آدھی رات کو پتھر مار کر احمدیہ مسجد کے کیمرے توڑ ڈالے۔ 9 فروری کو گوٹھ علی مراد ضلع بدین میں کچھ شرپسند مخالفین نے مسجد سے ملحقہ لکڑیوں سے بنے ایک ڈھانچے کو آگ لگا دی، جس کی وجہ سے مسجد جل گئی اور چھت کو بھی نقصان پہنچا۔ تلہڑ بالی ضلع خوشاب میں 15-16 اپریل سن 2022 کو پولیس نے احمدیہ مسجد کے اوپر لکھے کلمے پر سفیدی پھیر دی۔ 3 جون کو گھوگیاٹ ضلع سرگودا میں پولیس 3 احمدیوں کے گھروں کے سامنے لگی ماشاءاللہ کی تختیاں اتار کر لے گئی۔ 9 جون کو چٹھا ضلع حافظ آباد میں احمدیہ مسجد کے باہر کسی شرپسند نے بیت الذکر احمدیہ پر سیاہی پھیر کر اس کی جگہ کافر خانہ لکھ دیا۔ جون میں پنڈ دادن خان کے DSP نے احمدیوں کو اپنی مسجد کے باہر سے کلمہ ہٹانے کو کہا۔ احمدیوں پر ظلم کی سرکاری سرپرستی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ قادیانیت اور صہیونیت اسلام کے دل میں خنجر پیوست کرنے کی ایک سازش ہے۔ 9 اپریل کو عمران خان اور اس کی پارٹی نے ایبٹ آباد میں ایک بڑی ریلی کی اور اس میں عمران خان اور پارٹی کے سربراہ لوگوں نے خطاب کیا۔ ایک مقرر سابق وفاقی وزیر علی محمد خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے قادیانیت کی کمر توڑ دی ہے۔ ملک الیاس آوان مسلم لیگ کاف کے نائب صدر نے ڈپٹی کمشنر خوشاب کو درخواست دی کہ ضلع سے تمام احمدیوں کو نکالا جائے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے موسیٰ علی گیلانی نے اپنی سیاسی مہم کے دوران تقریر کرتے ہوئے یہ جھوٹا بیان دیا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تو اس نے مفتی محمود اور مولانا کوثر نیازی کو بلایا اور کہا کہ قیامت کے دن تم لوگ گواہی دینا کہ میں نے نبی کی عزت بچانے کے لیے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا۔ TV چینلز۔
سرکاری پاکستان ٹی وی چینل اور نجی ٹی وی جیو نیوز نے 14 ستمبر کو مسلم لیگ نون کے وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کا ویڈیو بیان نشر کیا، جس میں اس نے کہا کہ اسلام کی بنیادی چیزوں پر جو وار کیا جا رہا ہے، یہ قادیانیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ نیا پاکستان جب یعنی عمران خان نے بنایا تو کیا کراچی میں قادیانیوں کا ہر یونٹ متحرک نہیں ہوا تھا؟ کیا یہ محض ایک اتفاق تھا؟ اور کیا ایک پروفیسر کے دباؤ میں لاہور مینجمنٹ یونیورسٹی کے طلباء کو سرکاری پروٹوکول سے ربوہ لے کر جانا اور وہاں قادیانیوں سے ان طلباء کو زبردستی دباؤ میں لا کر یکجہتی کا اظہار کروانا، کیا یہ بھی اتفاق تھا؟ اور کیا عمران خان غیر ملکی میڈیا کو اقتدار میں آنے سے پہلے یہ نہیں کہتا تھا کہ میں اقتدار میں آیا تو قادیانیوں کو مذہبی آزادی ہوگی؟ ہر ادارہ کچھ سوچے اور اپنا رول ادا کرے۔ یہ فتنہ اگر چل نکلا تو پاکستان میں ایسی خون ریزی ہوگی ایمان رکھنے والے اور کمزور ایمان والوں کے درمیان۔ 24 اپریل کو علی محمد خان نے ایک ٹویٹ میں ایک حدیث کا اپنی مرضی کے مطابق ترجمہ کرتے ہوئے حوالہ دیا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حج کا فارم جو کہ نیا نہیں ہے، وہ ہماری نظر سے گزرا ہے۔ ہر مسلمان حاجی کو مکہ جانے کے لیے پاکستانی حکومت سے اجازت طلب کرنے کے لیے عرضی دینی ہوتی ہے۔ ہم یہاں اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں جو درج ذیل ہے۔ حلف نامہ: میں حلفیہ بیان دیتا ہوں، میں مسلمان ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور دل و جان سے ان کی خاتمیت پر یقین رکھتا ہوں۔ مزید برآں میں یقین رکھتا ہوں کہ خاتم النبیین والمرسلین کی نبوت مکمل، آخری اور غیر مشروط ہے، اور میں کسی اور پر یقین نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کے کسی بھی شکل میں نبی یا پیغمبر ہونے کو مانتا ہوں۔ میں قادیانی یا لاہوری گروپ سے تعلق نہیں رکھتا جو اپنے آپ کو احمدی یا کوئی اور نام دیتے ہیں۔ میں ایسے دعوے دار پر ڈیش بھیجتا ہوں اور مرزا غلام احمد قادیانی سمیت ایسے دعوے داروں کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ دستخط درخواست کنندہ۔ دی فرائیڈے ٹائمز نے لکھا کہ گورنر ٹسوری کی خواہش ہے کہ سندھ میں بھی پنجاب کی طرح نکاح نامے میں ختم نبوت کی شک شامل کی جائے۔ بحوالہ دی ڈیلی دنیا 16 جون سن 2022 فیصل آباد۔ صدر پاکستان نے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین اتھارٹی بل کی تائید کی۔ ممبران صوبائی اسمبلی جماعت اسلامی مس حمیرہ خاتون، عنایت اللہ خان، سراج الدین خان، تینوں نے جون میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں احمدیت مخالف قرارداد پیش کی اور تمام اسمبلی نے اجتماعی طور پر اس کو منظور کر لیا۔ 4-5 فروری کو پریم کورٹ حافظ آباد میں مخالفین احمدیت کی درخواست پر پولیس کی نفری نے مزدوروں کے ساتھ مل کر مقامی قبرستان میں 45 احمدیوں کی قبروں کو تباہ کر دیا۔ پیرو چک ضلع سیالکوٹ میں اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا نے تھانہ موترا کے ایس ایچ او اور پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ مل کر قبرستان میں 43 احمدیوں کی قبروں کو نقصان پہنچایا۔ 11 مئی کو گھگیاٹ تحصیل بھیرا ضلع سرگودا میں پولیس نے 30 احمدیوں کی قبروں کی بے حرمتی کی۔ نومبر میں اسسٹنٹ کمشنر نے پیرو چک ضلع سیالکوٹ میں قبرستان کے احمدیہ حصے کو سیل کر دیا اور ایک احمدی خاتون کی تدفین نہیں ہونے دی۔ پریم کورٹ ضلع حافظ آباد میں 22-23 نومبر کو مولوی عمر حیات اور اس کے ساتھی علی نے 4 احمدیوں کی قبروں کی بے حرمتی کی جن کے ناموں میں محمد اور علی تھا۔ انہوں نے ان کے قدموں کے پیچھے نازیبا کلمات لکھ دیے۔ 20 نومبر کو نامعلوم شرپسندوں نے نواسی رتن ضلع فیصل آباد میں آدھی رات کو 3 احمدیوں کی قبروں کے کتبے اکھیڑ دیے۔ ایک احمدی اشفاق احمد جن کی وفات 1997 میں ہوئی تھی، ان کی قبر کو 20 مئی کو شرپسندوں نے کھودا اور ان کی باقیات کو باہر پھینک دیا۔ 3 فروری کو ٹوبا ٹیک سنگھ 354 جیم بے میں ایک احمدی محمد اکرم صاحب وفات پا گئے۔ شرپسندوں نے ان کی قبر کو مٹی سے بھر دیا اور تدفین سے روک دیا۔ نمبردار سے بھی رابطہ کیا گیا لیکن اس نے کوئی تعاون نہ کیا۔ جولائی سن 2020 میں تریگڑی ضلع گجرانوالہ میں مخالفین کے کہنے پر پولیس نے 67
احمدیوں کی قبروں کے کتبے مسمار کر دیے۔ دسمبر سن 2020 میں اسسٹنٹ کمشنر نے احمدیوں کے حصے والے قبرستان کو سیل کر دیا اور الگ قبرستان دینے کا کہا، لیکن تب سے احمدیوں کے پاس کوئی قبرستان نہیں ہے۔ 27 اگست سن 2022 کو ضلعی تعلیمی اتھارٹی چنیوٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے آرڈر نمبر 2024 جی جاری کیا کہ محکمہ تعلیم کے تمام ضلعی افسران کے ذریعے تعلیم کے شعبے سے وابستہ تمام افراد اپنے ریکارڈ دیکھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام احمدی قادیانی طلبہ اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں۔ بغیر تعطل کے 3 دن کے اندر اس حکم نامے پر عمل کی رسیدگی مانگی گئی۔ سرگودا روڈ ربوہ کے ٹول پلازا کے پاس پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر قومی اسمبلی مولوی الیاس چنیوٹی نے ختم نبوت سے متعلقہ ایک بڑا بورڈ نصب کروایا۔ آزاد کشمیر اسمبلی نے ختم نبوت پر ایک قرارداد پیش کی اور اس کو لاگو کرنے کے لیے غلط جواز پیش کیے۔ ہم ساری قرارداد کا ترجمہ تو پیش نہیں کر سکتے، لیکن چند ایک مطالبات کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، ختم نبوت کا جو تعلیمی کورس خیبر پختونخوا میں لگایا گیا ہے وہی آزاد کشمیر میں لگایا جائے۔ نمبر 2، قرآن کی آیات، ختم نبوت، حدیث اور کلمہ سنہرے الفاظ میں لکھ کر آزاد کشمیر اسمبلی کی عمارت، تمام سرکاری عمارات، دفاتر اور 2 میل دور 74 کے ختم نبوت چوک پر نصب کیے جائیں۔ نمبر 3، تمام مسلمان افسران، سرکاری ملازمین اور اس ریاست کے تمام شہریوں کو تقرری، تبادلے اور شادی کے وقت ختم نبوت کا حلف نامہ پیش کرنا چاہیے اور اس کو ان کے ذاتی ریکارڈ میں شامل کرنا چاہیے۔ نمبر 4، 1973 سے لے کر اب تک جتنی بھی ختم نبوت کے متعلق قراردادیں پیش ہوئی ہیں ان کو کتابی شکل دے کر شائع کرنا چاہیے۔ مزید برآں قومی اسمبلی کی کارروائی اور ختم نبوت قوانین اور تمام عدالتی فیصلے آزاد کشمیر کی مقننہ اسمبلی میں محفوظ رکھنے چاہیے۔ نمبر 5، ختم نبوت، ناموس رسالت، ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت سے متعلقہ تمام قوانین پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ نمبر 6، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام تمام دستاویزات میں اس طرح سے لکھا جائے: رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پولیس نے گھوگیاٹ ضلع سرگودا میں احمدیہ مسجد کے محراب کے قریب بیرونی جانب ایک بورڈ آویزاں کیا جس پر یہ تحریر درج تھی: یہ مسجد نہیں ہے، یہ قادیانی جماعت کی عبادت گاہ ہے۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 8 جون سن 2023، صفحہ 6